کے سینئر رہنما ہیں قائد صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جوائن کیا۔ تو یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ میں کل آپ لوگ جا رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، اور فل کورٹ اگر نہیں بنتا، موجودہ بینچ کے ساتھ ہی سماعت آگے بڑھتی ہے، تو پھر کیا آپ کا لائے عمل ہوگا، حکمت عملی کیا ہوگی پھر؟ یہ تو وکلا کریں گے فیصلہ۔ میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انہی مسائل ہیں، اور آپ دیکھیں بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو 2-3 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں قاسم سوری کا کیس ہے اور کیسز ہیں کہ جہاں پہ آئینی مسائل آ جائیں اور آئین کی انٹرپریٹیشن کا ہو، تو یہ میری رائے میں اور بھی بہت سے لوگ اس بات کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ اس میں اگر ایک بڑا بینچ جو ہے، فل کورٹ جو ہے، وہ دوسرے ممالک میں بھی ایک روایت ہے کہ جب کوئی اس قسم کا امپورٹنٹ ایشوز آتے ہیں تو وہ فل جو ہے بینچ یا فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھتا ہے۔ تو دیکھیں صبح کیا ہوتا ہے، لیکن ہماری یہ ڈیمانڈ ہے اور اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پرسو کریں گے کورٹ کے سامنے کل۔ اچھا، حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ایک دن کے لیے وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہ بھی عبوری حیثیت میں۔ یہ جو اتنی بھاری بھرکم کابینہ پنجاب میں حلف اٹھانے جا رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے پھر؟ دیکھیں ہمارے جو نقطہ نظر یہ ہے کہ کسٹوڈین وزیر اعلیٰ کی کوئی پوسٹ ہی نہیں ہے آئین میں، کوئی نہیں، اس قسم کی کوئی عہدہ یا کوئی نہیں کیا گیا جو بنایا گیا ہوگا۔ یہ کس طرح جو ہے، either he is چیف منسٹر اور ناٹ اے چیف منسٹر۔ یہ کسٹوڈین والا جو ہے نا، یہ کسٹڈی جو ہے جو دی گئی ہے ان کو، یہ میرا سب لوگ کہہ رہے ہیں، یہ آپ نے میڈیا میں دیکھا ہوگا، اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ اس کا کوئی یہ نئی ایک کوائن ہوئی ہے پوسٹ جس کی کوئی آئین میں گنجائش نہیں ہے، تو وہ ہی از ایکٹنگ لائک اے پراپر چیف منسٹر۔ اس میں کسٹوڈین والا عدالت نے تو انہیں پابند کیا ہے کہ آپ نے محدود اختیارات استعمال کرنے، صرف روزمرہ امور آپ نے سر انجام دینے۔ یہاں تو کابینہ اتنی بڑی بھاری بھرکم، خود 63 بندوں کے نام سامنے آ رہے ہیں کہ وہ مطلب ڈیفائنس میں جا رہے ہیں آپ؟ جی آپ ڈیفائنس میں جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے جو پروسیڈنگ ہے یا جو آرڈر ہے؟ ہم کسی بھی ادارے کا ڈیفائن نہیں کرنا چاہتے، لیکن تمام ادارے جو ہیں جو آئین کے تحت کام کرتے ہیں، جو آئین میں جو ڈیفائن ہوئے ادارے جو ہیں، ان تمام اداروں کو جو ہے ایک ان کی مشترکہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ یہ ملک میں جو ہے آئین کی حکمرانی بھی ہو، اور ایک تعطل ایسا پیدا نہ ہو جو ملک کی اس وقت معیشت کا حالات ہیں اس کو اس طرح بری طرح مس کیا جا رہا ہے، اس کو بری طرح جو ہے، اس میں ہماری رسپانسبلٹی بھی سیاسی برادری کی بھی ہے، لیکن باقی اداروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ملک میں جو ہے اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ فضا پیدا کریں، بجائے اس کے کہ انسٹیبلٹی جو ہے آئے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ تمام اداروں کی رسپانسبلٹی بنتی ہے، جس میں ہم بھی شامل ہیں، کہ وہ اس انسٹیبلٹی کو، نہیں تو ملک کو جو ہے ناقابل تلافی جو ہے معاشی نقصان پہنچے گا، جس سے ہم ریکور نہیں کر سکیں گے۔ انسٹیبلٹی سے نکلنے کا راستہ تو ایک ہی نظر آ رہا ہے جو ہر طرف سجیسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن ہے، تو کیا پھر الیکشن میں جائیں گے اگر کوئی ایسی ادارے آپ کو بتاتے ہیں یا کوئی ایسی بات چیت ہوتی ہے، ماحول بنتا ہے ایسا؟ پاکستانی الیکشنز کو جو ہے ہنری کسنجر نے جو ہے ڈیفائن کیا تھا آج سے کوئی تقریباً 50 سال پہلے۔ انہوں نے کہا دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں، جب کوئی مسائل ہوتے ہیں تو ممالک الیکشن میں چلے جاتے ہیں کہ چلیں نئی مینڈیٹ لے آتے ہیں اور معاملات حل ہو جائیں گے۔ پاکستان میں ہر الیکشن نے نئے مسائل کریٹ کیے ہیں، اور یہ ہنری کسنجر نے آج سے 50 سال پہلے، اور وہ ہی از ایبسولوٹلی رائٹ۔ پچھلے 50 سال میں کس الیکشن نے ہماری جو ہے، ہمارا ملک 2 لخت جو ہے 70 کے الیکشن کے نتیجے میں ہو گیا، تب سے لے کے اب تک جو ہے 65 کے الیکشن جو ہے انہوں نے ڈیموکریسی سر، انتخابات تو ہونے چاہے جیسے بھی، نہیں میں انتخابات نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہر انتخاب جو ہے وہ عوام کی رائے کو جو ہے اس کا احترام ہی نہیں کیا جاتا۔ الیکشن رگ کیے جاتے ہیں، الیکشن اپنی مرضی سے کروائے جاتے ہیں، الیکشن میں جو ہے اپنی مرضی کے حکمران لائے جاتے ہیں۔ الیکشن جو ہے عوام کی رائے جب تک ٹرانسلیٹ نہیں ہوگی حقیقت کے اندر،
تب تک جو ہے یہ الیکشنز جو ہیں یہ اسی طرح کا کیوس پیدا کرتے رہیں گے. تو عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں حاجی صاحب, پھر آپ اور عمران خان آپس میں سارے بیٹھ جائیں اور رولز آف دا گیم خود نہیں دیکھیں, عمران خان تو یہ نہیں بات کر رہا ہے. عمران خان, میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, عمران خان تو یہ بات نہیں کر رہا. وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فوج مجھے سپورٹ کرے, عدلیہ مجھے سپورٹ کرے, ہر جو مجھے نہیں سپورٹ کرے گا وہ غلط ہوگا, وہ جانور ہوگا, وہ نیوٹرل نہیں ہو سکتا. یعنی آئین کے مطابق اگر ادارے قائم کریں تو وہ تو نہیں مانتا ہے. عمران خان تو نہیں مانتا. آپ خود گواہ ہیں, مجھے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا خیر صاحب, پنجاب میں آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں, پلان بی کیا اگر پنجاب آپ کے ہاتھ سے کل نکل جاتا ہے, اگر کوئی پلان بی کیا ہے, کیا کوئی گورنر راج کی طرف ہی جا سکتے ہیں؟ دیکھیں پلان بی ٹی وی پہ تو نہیں بتا سکتا. یہ تو پلان بی تو میں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھوں گا. جب مجھے ضرورت ہوگی میں پلان بی کو ایکسرسائز کروں گا. میں اب ٹی وی پہ بتاتا پڑھوں کہ پلان بی یا پلان سی یا ڈی میرا کیا ہے. گورنر راج کا آپشن بھی زیر غور ہے کوئی خواہش صاحب کوئی؟ میں کوئی اس وقت اس میں ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتا, کیونکہ ایک اسٹریٹجی ہے. وہ اسٹریٹجی جو ہے وہ وقت آنے پہ جو ہے ڈسکلوز کی جاتی ہے. اسٹریٹجی نہیں جاتی ہے, اس کو وقت سے پہلے ڈسکلوز کیا جائے. یعنی یہ جو آج آپ نے کابینہ بھاری بھرکم پنجاب کے اندر حلف اٹھا رہی ہے, یہ ایک دن کے لیے نہیں اٹھا رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ آگے کنٹینیو کرنے کا آپ نے پلان بنا لیے چاہے جیسے بھی ہو؟ یہ ہم کنٹینیو کریں گے, لیکن ہم جو ہے وہ حرکت نہیں کریں گے جو عمران خان نے اس رات کی تھی, جو قاسم سوری نے جو 59,000 ووٹوں کے جعلی ووٹوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے پچھلے 3 سال سے. کسی نے اس کا نوٹس نہیں دیا, وہ اسٹے کے اوپر وہ بیٹھا ہوا تھا, اور اس نے 1 سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ ڈسولوشن کی, اسمبلی کی, اور پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ اسی وقت نوٹیفیکیشن بھی کر دیا. ہم اس قسم کی کوئی نہیں, ہم آئین کا احترام کریں گے, ہر حال میں آئین کا احترام کریں گے. لیکن اگر آئین کو جو ہے غلط انٹرپریٹ کیا جائے, آئین کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ڈھالنے کی کوشش کی جائے, آئین کو جو ہے وہ اپنی سبسروینٹ کیا جائے اپنی ول کے, وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں. یہ کون کر رہا ہے جی؟ ایسا ہو رہا ہے؟ کر رہی ہے, ساری دنیا کر رہی ہے. کون نہیں کر رہا؟ مجھے یہ بتائیے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں, کون نہیں کر رہا؟ نہیں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کر رہی ہے یہ؟ نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون نہیں کر رہا, آپ مجھے بتائیں. سر آپ نے ایک بات کی, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, رہنمائی کریں. آپ کا سوال کا جواب میں سوال میں دے رہا ہوں, کون نہیں کر رہا؟ پچھلے 4 5 6 سال سے جب سے یہ پاناما شروع ہوا ہے, کون نہیں کر رہا؟ صحیح. اچھا خیر صاحب, یہ بتائیں کہ ابھی آپ جو آگے کی بات کریں, الیکشن کی بات بھی ہو رہی ہے, بہت زیادہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے الیکشن کا. کیا 2022 کے اندر الیکشن پاسبل ہے, نون لیگ کو سوٹ کرتا ہے, یا آپ سٹریچ کریں گے جہاں تک لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہم جو ہے یہ اسٹریٹجی جو ہم آخر جو اگر حکومت میں ہم آئے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں, تو ہم پوری ٹرم کے لیے آئے ہیں. ہم کوئی کوئی انسٹالمنٹ میں حکومت کرنے تو نہیں آئے. لیکن جو کرائسس اس وقت ہے اور جو کریٹ کی جا رہی ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس جو ہے, میرا خیال ہے کہ انتہائی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا جا رہا ہے, ملک کی تقدیر سے کھیلا جا رہا ہے. اس کو میں بات پھر دوبارہ کہوں گا کہ موجودہ حالات میں اتنا بڑا نقصان جو ہے, معاشی نقصان پہنچ سکتا ہے ملک کو, کہ اس سے ریکور کرنا جو ہے بڑا مشکل ہوگا, بہت مشکل. وہ تو ابھی بھی دن بدن حالات خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے ریکور کرنے کے لیے پھر ظاہر آپ تو اپنے کھاتے میں لے رہے ہیں سارا کچھ, تو کیا نومبر کی تقرری کا آپ ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہر صورت میں کر کے جائے, جس کا ایک بہت بڑا مدعا تھا اس ساری چینج کے اندر؟ دیکھیں نا, آپ خود ابھی جو آپ نے مجھے سوال پوچھا نا, خود اس کا آپ جواب دے رہے ہیں کہ اس ملک میں جن چیزوں کا سیاست یا قانون کے ساتھ یا حکمرانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مانتا, وہ اس ملک کی جو ہے وہ تقدیر کا جو ہے جو سارا توازن جو ہے ان چیزوں کے اوپر ہے اس وقت. تو یہ بتائیں آپ سمجھ گئے نا میری بات آپ؟ جی, لیکن یہ حقیقت تو ایک ہے کہ حکومتیں اس چیز کو کنسیڈر کرتی ہیں, آپ کی پارٹی بھی کر رہی ہے. دیکھیں نا, میری بات سنیں, اس ملک میں 75 سال میں یہ چیز جو ہے اتنی امپورٹنس کبھی کسی نے گین کی تھی؟ اس ٹرانزیکشن نے جو نومبر میں ہونی جا رہی ہے, اس نے پچھلے 75 سال میں کبھی گین کی تھی؟ اس سے روٹین ایک ادارے کی ایک تبدیلی کا ایک پروسیس ہے, جو میں نے ڈیفنس منسٹر کی سے پچھلے دو چیفز کی جو ٹرانسفر جو ہے جنرل رحیل کی اور جنرل باجوہ کی ہوئی, کوئی اتنا زیادہ اس میں اس ادارے کا جو ہے وہ سینکٹیٹی جو ہے اس ادارے کا جو احترام یا تقدس جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اس کو اتنا کنٹروورشل نہ کیا جائے.
اس کو روٹین کی چیز جس طرح پہلے چیف ہوتے نا، ٹھیک ہے بیچ میں حکمرانی آئی چیف کی، وہ جنرل مشرف کی، ایوب کی، یحییٰ کی اور ضیاء کی، اس میں وہ اناملیز ہیں، لیکن ایک روٹین میں چل رہا معاملہ چلنا چاہیے. اٹس ٹائم کہ ہم اس چیز کو جو ہے سیاست کا موضوع نہ بنائیں. اچھا سر، یہ بتا دیں آپ چونکہ وزیر دفاع موجودہ چیف کی ایکسٹینشن کے بارے میں بھی کوئی آپشن زیر غور ہے؟ نہیں، مجھے کم از کم قطعی طور پہ علم نہیں. سر آپ کے کچھ وزراء جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ پنڈی میں پروٹیسٹ کی بات بھی کر رہے ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو خان صاحب سے میں نہیں اس پہ میں نہیں کمنٹ کروں گا قطعی طور پر. سر چلیں یہ بتا دیں کہ پہلے مزاحمت تھی، پھر مفاہمت کی طرف آئے، اب دوبارہ مزاحمت کی طرف چلے گئے. نون لیگ کا جو ووٹر ہے، جو سپورٹر ہے، اسے کیا ہجان میں مبتلا نہیں کرتے؟ ہم اس ملک میں آئین کی حکمرانی جو ہے چاہتے ہیں، اور آئین کی بالکل بالادستی جو ہے، وہ آئین کی سربلندی کا جنگ جو ہے وہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم نے اس میں جو ہے ہم وکٹم بھی بنے ہیں. اس میں ہماری میاں نواز شریف ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ ڈسمس ہوئے ہیں، اور جو لا یا قانون یا جو آئین ان کے اوپر اپلیکیبل کیا گیا، جس طرح کا بھی کیا گیا جو ہے، وہ کسی اور پہ نہیں کیا گیا، صرف اس ایک شخص کو جو ہے وکٹم بنایا گیا. اس کے بعد کیا نہیں ہوا. یہ عمران خان نے کیا نہیں کیا. ٹھیک، فارن فنڈنگ کیس جو ہے پچھلے 7 سال سے 8 سال سے چل رہا ہے نا. تو میاں نواز شریف کو جو ہے وہ ایک جو ہے DIT بنا کے اس میں جو ہے فارغ کر دیا گیا. اس کو پریزیڈنٹ بھی پارٹی کا رہنے دیا گیا، اور جو ڈیفینیشن اس وقت پارٹی لیڈر کی ہو رہی تھی وہ آج اپلیکیبل نہیں ہے. اچھا خیر صاحب، فائنلی بتائیے گا کہ جو ابھی ماحول بن رہا ہے، شاید الیکشن کی طرف ہی صورتحال جا رہی ہے، تو میاں صاحب کیا پاکستان آئیں گے، اور پارٹی کے لیے کتنا ضروری ہے ان کا آ کے یہاں پہ کیمپین کو لیڈ کرنا؟ جی بالکل، بہت ضروری ہے جی. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے. یہ ہماری یہ جو ہے ہمیں کوئی بھی اس ایشو کے اوپر ہینڈی کیپ نہیں کر سکتا. رکاوٹ کہاں سے؟ کون روک رہا آنے سے؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کوئی ہینڈی کیپ نہیں کر سکتا. کوئی کر رہا ہے نہیں، میں نے کہا کوئی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. چلیں، بہت شکریہ ہے صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا، اپنا قیمتی وقت دیا. جی فاروق حبیب صاحب، وہ تو تیاری جو ہے پنجاب کے اندر کابینہ جس طرح سے بن رہی ہے بھاری بھرکم، وہ چھوڑنے کے پلان میں نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہ ایک دن کے لیے نہیں بن رہی، اس کا مطلب ہے